نیک اعمال کے فوائد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، گزشتہ زمانہ یعنی گزرے ہوئے زمانے میں 3 لوگ کہیں جا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو آرام کرنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے ہمارے رب، میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تھے، جب تک ان کو میں دودھ نہیں پلا دیتا تھا تب تک اپنی بیوی، بچوں اور خادموں کو دودھ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں میں بہت دور نکل گیا تھا۔ جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے میں نے بیوی، بچوں اور خادموں کو دودھ دینا پسند کیا۔ بچے بھوک سے بلبلاتے رہے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے ماں باپ کے پاس پوری رات کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس کی دعا سے چٹان کچھ سرک گئی، لیکن ابھی اتنی جگہ نہ ہوئی تھی کہ اس میں سے وہ لوگ نکل سکیں۔ پھر دوسرے نے کہا، اے ہمارے رب، میرے چچا کی بیٹی جس سے میں محبت کرتا تھا، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر جب وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس چل کر آئی۔ میں نے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میری خواہش کو پورا کرے۔ وہ مجبور تھی، اس لیے تیار ہو گئی۔ جب میں تنہائی میں اس کے ساتھ گیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور برے کام سے باز آ جا۔ یہ سن کر میں برائی سے باز آ گیا اور وہاں سے ہٹ گیا اور دینار بھی واپس نہ لیے۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ چٹان کچھ اور سرک گئی، مگر اب بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا کہ اے ہمارے رب، میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا، میں نے سب کی مزدوری دے دی تھی، مگر اس میں سے ایک مزدور اجرت لیے بنا چلا گیا۔ میں نے اسی مزدور کی اجرت یعنی اسی پیسے کو تجارت پہ لگا دیا۔ اس کی رقم بڑھتی رہی۔ جب کچھ عرصے بعد وہ آیا اور بولا، اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دے۔ تو میں نے اس سے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکری اور غلام جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مذاق نہ کر۔ تو میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سارا مال لیا اور چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ بس چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے غار والوں کی دعا قبول فرما کر ان پر فضل فرمایا اور نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہر اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے عمل کرتے ہیں۔